یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے کووڈ 19 کے بارے میں خصوصی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کورونا وبا کے مشکل دور میں کسانوں کے کردار کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خریف کی فصلیں بونے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 7% کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دھان اندازاً 10% زیادہ بوئی گئی، دالوں کے بونے میں تقریباً 5% کا اضافہ ہوا۔ اس مدت کے دوران دوسرے اجناس کے بونے میں تقریباً 3% اور تیل کے بیجوں میں 13% اور کپاس میں تقریباً 3% کا اضافہ ہوا۔ تلنگانہ میں کل کووڈ 19 کے 2924 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ اس طرح کورونا معاملات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ریاست میں اب تک کووڈ 19 معاملات بڑھ کر 1,23,090 ہو گئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران 1,638 مریض صحت یاب ہوئے اور صحت یابی کی شرح بڑھ کر 73.9% ہو گئی۔ اب تک کووڈ 19 سے 90,988 لوگ صحت یاب ہوئے۔ اس دوران کل مزید 10 لوگوں کی موت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 818 ہو گئی۔ ریاست کے صحت بلیٹن کے مطابق کل تک سرکاری ہاسپٹلز اور خانگی تدریسی ہاسپٹلز میں کووڈ 19 مریضوں کے لیے 17,650 خالی بیڈز دستیاب تھے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے خانگی تدریسی ہاسپٹلز میں مفت بیڈز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پوری ریاست کے سرکاری دواخانوں میں 5,206 خالی بیڈز دستیاب ہیں، جبکہ پوری ریاست کے کارپوریٹ ہاسپٹلز میں دستیاب بستروں کی تعداد 4,826 ہے۔ ملک میں کووڈ 19 مریضوں کی صحت یابی کی شرح میں اضافے کا رجحان جاری ہے اور وہ مزید بہتر ہوا اور 76.61% ہو گیا۔ اب تک صحت یاب مریضوں کی تعداد سرگرم کیسوں سے 3.5 گنا زیادہ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 65,000 مریض ٹھیک ہوئے، جس کے ساتھ ہی جملہ صحت یاب مریضوں کی تعداد بڑھ کر 27,13,933 ہو گئی۔ فی الحال ملک میں سرگرم کورونا کیس 7,65,302 ہے۔ ایک دن میں 948 اموات کی اطلاع ہے، جس کے ساتھ ہی جملہ مرنے والوں کی تعداد 63,498 ہو گئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں فی الحال پائے جانے والے سرگرم کیسوں میں صرف 0.29% وینٹیلیٹرز پر ہیں، جبکہ تقریباً 2% ICU میں ہیں۔ ملک میں اموات کی شرح مسلسل گھٹ رہی ہے اور 1.79% کے ساتھ پوری دنیا میں سب سے کم ہے۔ ہندوستان نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 10,50,000 سے زیادہ نمونوں کی جانچ کرتے ہوئے سب سے زیادہ کووڈ ٹیسٹنگ کا سنگ میل پار کیا ہے۔ پچھلے 5 مہینوں میں ہندوستان نے اپنی کووڈ صلاحیتوں میں کافی بہتری کی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر تقریباً 4,14,61,000 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک میں مثبت آنے کی شرح تقریباً 8.5% ہے، جو کافی متاثر کن ہے۔ وزارت داخلہ نے غیر کنٹینمنٹ زونز میں مزید سرگرمیوں کی اجازت دینے کے لیے نئی رہنما ہدایات جاری کی ہیں۔ ان لاک 4 میں، جس پر 1 ستمبر سے عمل ہوگا، میٹرو ریل کو مرحلہ وار طور پر 7 ستمبر سے چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ 21 ستمبر سے سماجی، تعلیمی، کھیل کود، تفریحی، تہذیبی، مذہبی اور سیاسی تقریبات اور دوسرے اجتماعات کی اجازت ہوگی، لیکن اس کے لیے 100 لوگوں کی حد مقرر کی گئی ہے۔ 21 ستمبر سے اوپن ایئر تھیٹرز کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ اسکول، کالج، تعلیمی ادارے، کوچنگ ادارے اور مستقل جماعتیں 30 ستمبر تک بند رہیں گی۔ آن لائن یا فاصلاتی تعلیم کی اجازت دی جائے گی اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ آدمیوں اور چیزوں کی بین ریاستی یا ریاستوں کے اندر نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور ایسی نقل و حرکت کے لیے کسی علیحدہ اجازت، منظوری یا ای پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ نے ریاستوں کو مشورہ دیا کہ وہ غیر کنٹینمنٹ زونز میں مقامی لاک ڈاؤن لاگو نہ کرے۔ وزارت نے کہا کہ ریاستیں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کی حکومتیں آن لائن تدریس یا ٹیلی کاؤنسلنگ یا متعلقہ کام کے لیے اسکولوں میں بیک وقت 50% تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو طلب کر سکتی ہیں۔ 9ویں تا 10ویں جماعت کے طلباء کو رضاکارانہ بنیادوں پر غیر کنٹینمنٹ زونز کے علاقوں میں اسکول جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ایک ایسے وقت جب مرکزی حکومت نے 7 ستمبر سے مرحلہ وار طور پر میٹرو آپریشن شروع کرنے کی اجازت دی ہے، حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ تمام ضروری انتظامات کر رہی ہے۔
حیدرآباد میٹرو کے عہدیداروں نے بتایا کہ اب تک مرکز کی طرف سے ہدایات نہیں ملی ہیں اور ریاستی حکومت صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے مناسب فیصلہ کرے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔